بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ہمیں اکثر یہ گزارشات مل رہی تھیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس وظیفے سے دشمنوں سے امن نصیب ہو سکے اور جس وظیفے کی برکت سے دشمن ذلیل و خوار ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے کمزور اور لاچار ہوتے ہیں، جبکہ ان کا دشمن ظالم اور قوی ہوتا ہے اور اپنی قوت کا بیجا استعمال کر کے غریب و لاچار لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم ایسے ہی لوگوں کے لیے ایک قرآنی وظیفہ پیش کر رہے ہیں جو طاقت اور دنیاوی قوت نہیں رکھتے اور اپنے دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے آج کے وظیفے کو لازمی آزمائیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا، اس کو اللہ ایسی پریشانیوں میں مبتلا کرے گا کہ جن کی وجہ سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ قرآن پاک کی مختصر ترین سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کب اور کیسے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، وظیفے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو مختصراً سورہ کوثر کے فضائل اور اس کا شان نزول بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ کوثر قرآن کریم کی 108ویں سورت ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ یہ سورہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ مفسرین نے کوثر کے بہت سارے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں حوض کوثر، بہشت، خیر، کثیر، نبوت، قرآن، اصحاب کی کثیر تعداد اور شفاعت وغیرہ مشہور ہیں۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں، ایک روز جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا۔ بروایت بخاری و مسلم۔ دوستو، اس سورہ کے شان نزول میں آیا ہے کہ عاص بن وائل نے، جو مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد الحرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے دور سے اس منظر کا مشاہدہ کیا۔ جس وقت عاص بن وائل مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا، اس ابتر شخص سے۔ اس نے اس تعبیر کا اس لیے انتخاب کیا کہ پیغمبر اکرم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب ایسے آدمی کو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی بلا عقب، مقتون نسل۔
لہذا قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی وفات کے بعد اس لقب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کر رکھا تھا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نعمتوں اور کوثر کی بشارت دی اور ان کے دشمنوں کو جواباً ابتر کہا۔ مفسرین نے اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بانوئے اسلام جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 فرزند تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ دونوں ہی مکہ میں دنیا سے چل بسے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا نہ رہا۔ اس بات نے قریش کے بدخواہوں کی زبان کھول دی اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ وہ اپنی روایت کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اسے باپ کے پروگراموں کو جاری رکھنے والا شمار کرتے تھے۔ اس سانحے کے باعث ان کا یہ خیال تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پروگرام معطل ہو کر رہ جائیں گے، چنانچہ وہ اس بات پر بہت خوش تھے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوا اور اس صورت میں اعجاز آمیز طریقے سے انہیں جواب دیا اور خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام و قرآن کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اس صورت میں جو بشارت دی گئی ہے وہ ایک طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی خاطر تھی، جن کا قلب نازک دل اس قبیح لقب اور دشمنوں کی سازشوں کو سن کر غمگین تھا۔ دوستو یاد رہے کہ یہ سورت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب کے طور پر نازل ہوئی ہے، اس لیے سورت کا وظیفہ دشمنوں کے خلاف بہت ہی مجرب پایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس سورت کو دشمنوں کے مقابلے میں پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ آئیے باتیں ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ دشمن سے نجات اور پناہ کے لیے وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے دشمن سے پریشان ہیں، ان کا دشمن ان سے طاقتور ہے اور ان کا اپنے دشمن پر بس نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی بھی شخص اپنے دشمن کی وجہ سے عاجز ہو تو ایسا شخص اس وظیفے کو لازمی کرے۔ اس وظیفے کو گھر میں کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے مرد کرے یا عورت۔ یہ وظیفہ دشمن کی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہے۔ آپ کا دشمن جو آپ کو تنگ کر رہا ہو یا آپ کو پریشان کر رہا ہو تو اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کا دشمن خود پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو اور مکمل خاموشی ہو۔ آپ نے اس وظیفے کو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہر بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس سورت کی تیسری آیت ان شانئک ھو الابتر کو 3 بار پڑھنا ہے، اور یاد رہے اس آیت میں دشمن کی مذمت ہے، اس لیے اس کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے جو بھی دشمن ہیں ان کا اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے، اور یاد رہے کہ ہر بار آپ نے اس سورت کو اسی طرح سے پڑھنا ہے کہ تیسری آیت کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ نے 313 بار مکمل کرنا ہے۔ جب یہ تعداد مکمل ہو جائے تو پھر دشمن کا تصور کر کے اس کے اوپر پھونک مار دیں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حفاظت کے لیے اور دشمن سے پناہ کے لیے دعا کریں۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن کرنا ہے، اور اس کی برکت سے آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ آپ کو اپنے دشمن سے امن حاصل ہوگا۔ آپ کا دشمن چاہتے ہوئے بھی انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر اور مجرب ہے، لہٰذا اس عمل کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جس کسی کو اس عمل کی حاجت ہو وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا
نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔